السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ، یعنی کہ اسلام میں نظام زکوٰۃ کیا ہے ہمارے پاس، خاص کر مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو ہم غریبوں کے لیے بھی خرچ کریں، ان کی مدد کریں۔ ہاں، اس کو آگے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کتنے فیصد جو ہے یعنی کہ جو بھی ہے اس کا یعنی کہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب وہ اس پہ کیا کیا یعنی کہ کس پہ کتنا ہونا ہے آپ کے پاس، یعنی کہ اس کے حساب سے اور بہت سی باتیں ہیں آپ کو بتائی جائے گی۔ فی الوقت زکوٰۃ کے بارے میں جو جنرل نالج آپ کو لینا ہے اس کو لے لیجیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازا ہے اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، جس کی آنکھوں پہ دو کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس شخص سے لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں بانچوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی مذکورہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تو ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں تو ہماری بھوک مٹتی ہے، پیاس بجھتی ہے، ہمیں سیرا بھی حاصل ہوتی ہے اور ظاہری خوشی ملتی ہے۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ہماری اندر کی دنیا کو خوشی ملتی ہے اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ عارضی دنیا دراصل ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہماری آزمائش و امتحان کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا اور دنیا کی آرائش و زینت سے نوازا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ آیا ان نعمتوں میں ہم گم ہو کر ہم رہ جاتے ہیں یا پھر ان نعمتوں کو رب العالمین کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کا شکر گزار بنتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے مال و دولت کو آزمائش سے تعبیر کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارے مال تمہاری اولاد جانچنے کو ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ سورہ تغابن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کر کے یہ کہا ہے کہ ہم صرف 97.5% کے مالک، ہم صرف کتنے 97.5 تو یعنی کہ 97.5 کے ہم جو سب مالک، باقی 2.5% غریب و محتاج لوگوں کا حق ہے۔ باقی کا جو یعنی کہ 2.5% ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا حق ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریبوں کا حق مار کر کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی، یعنی کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہمت و طاقت و صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ ادا کریے، ویسے نہیں بھی مدد کرنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی۔ زکوٰۃ کے نصاب میں بھی آپ نہیں آ رہے جا رہے بھی تو غریبوں کی مدد کریے۔ ہاں، ماہ رمضان پر کرنے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ تو میں ابھی جو آپ کو سنایا یہ زکوٰۃ کے بارے میں، یہ مضمون جو ہے مفتی جسیم الدین قاسمی مرکز المعارف بمبئی کا ہے۔ تو ایسے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بہت یعنی کہ نیک کام ہے۔ آپ کو بھی کوئی اچھی معلومات ہے تو شیئر کریے۔ ہاں، اس لیے کہ ہر کوئی یعنی کہ مکمل نہیں، کوئی مکمل نہیں، سب نامکمل ہے۔ تو ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنا اور دوسرے کو معلومات پہنچانا، دین کا پیغام پہنچانا خاص کر ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ حافظ، آپ کا ایک بھائی۔